مگر ایک اور بات بتائیے گا، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ملک کے ایسے حالات میں ایک ایسا فائنانس منسٹر ہو جو پاپولسٹ باتیں نہ کرتا ہو. ہم نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب تھے، وہ نہیں کرتے تھے تو وہ ٹھہر نہیں پائے، اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، وہ پاپولسٹ نہیں تھے مگر عمران خان صاحب نے انہیں بنا دیا پاپولسٹ، اور ان سے جو فیصلے کرائے ہم نے دیکھا. اس کے بعد کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی داؤ پر لگ گیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں اس طریقے سے کم ہوں، مگر عمران خان صاحب نے کر دی، بجلی کی قیمتیں بھی کر دی، آئی ایم ایف کا پروگرام داؤ پر لگ گیا. تو سیاسی جماعتوں میں آلٹرنیٹ ہمیشہ رہتا ہے، پھر آپ کا آلٹرنیٹ بھی رہے گا. آپ کی پارٹی اس بات کی قدر کرے گی کہ آپ پاپولسٹ نہیں ہیں، کیونکہ آگے سے کھڑے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور آپ کی پارٹی پنجاب میں ہاری ہے جس کی ذمہ داری وہ مہنگائی کو بھی دے رہی ہے، اور مہنگائی کا ذمہ دار آپ کو قرار دے رہی ہے. بھائی میں تو کوئی اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں. بالکل میں تو مان رہا ہوں اس بات کو کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں. میں تو اس بات کو مان رہا ہوں کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں جس سے ہم کو الیکٹورلی نقصان ہوا ہے. میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ بھی لینا پڑے گا تو پھر آئندہ لیں گے. اس میں کیا مجھے کل بھی مجھ سے یہ بات پوچھی گئی ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ملک کو ڈیفالٹ کرنے دیں؟ کیا از دس دی ادر آپشن؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ این آپشن. یہی بات جو تھی نومبر دسمبر میں راجہ پاسکا نے نہیں کی. اس نے آئی ایم ایف کے سامنے منہ بنانا شروع کر دیا. اس نے کہا میں پیسے نہیں دے رہا ہوں دنیا کے. آج کیا حال ہوا ہے اس کا؟ آج اس کے ملک کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ اس کو ہم وہ کرتے ہیں، محب وطنی کہتے ہیں. اور سب تو پھر لازمی ہے نا کہ آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاپولسٹ فائنانس منسٹر نہ ہونا ایک اچھی بات ہے، اور ان حالات میں کہ ہم نے سری لنکا نہیں بننا، مگر پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، یا پیچھے سے ایک دو ٹویٹس اور ہو رہے ہوں گے اور پھر کوئی اور آ رہا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے ایک اور مشکل فیصلہ کرنا ہے. ایم ایف کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، پاس آن کرنی ہے، جو آپ نے ابھی تک نہیں کیے ہیں. یہ جھٹکا بھی عوام کو دینا ہے آپ نے. شاہزیب بھائی میں تو الیکٹڈ بھی نہیں ہوں. میں تو ایک واٹس ایپ شاید اپنے شاہزیب شہباز شریف صاحب کریں گے تو میری چھٹی ہو جائے گی. یہ پارٹی اگر ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں یہاں بیٹھا ہوتا. یہ پارٹی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں 100 روپے جا کے چیزیں بڑھاتا. یہ پارٹی بڑے دل پہ پتھر رکھ کے اجازت دی ہے. بالکل میں یہ جانتا ہوں کہ کتنی ان کو وہ لگائے کہ مفتاح مہنگائی ہو جائے گی اور کتنی باتیں پوچھی گئی ہیں. لیکن کیا ان کی اجازت کے بغیر یہ ہو سکتا تھا؟ کیا ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ کیا وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو اس ملک سے محبت نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اچھی ہے اور اللہ کی مہربانی سے ہے، ہماری ٹیم کمپیٹنٹ ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو 1 منٹ میں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ پرائم منسٹر ایسا تھوڑی ہے جو کہے گا کہ آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دو. یہ پرائم منسٹر ایسا تھوڑی کہ بولے گا اچھا دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا میں سستا کر دوں. صاحب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں پھر آپ آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ سے پہلے؟ بھائی بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ جو تھا وہ نیپرا نے 40 دن پہلے کیا تھا. عمران خان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو آئی ایم ایف سے ان سے ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، نیپرا 40 یا 45 دن کے اندر آٹومیٹکلی یہ کر دیتا ہے قانون. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو غریب ترین کنزیومرز ہیں 100 یونٹ 200 یونٹ اور 300 یونٹ ان کی بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائیں گے. 7 روپے 91 پیسے بڑھنے تھے، انہوں نے اس کا منع کر دیا. پہلے 19 روپے ریکمنڈڈ تھا نیپرا کا، ہم نے 15 یا 16 روپے کی ان کے پاس لے کے گئے شہباز شریف صاحب کے پاس سفارش، انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں 13 روپے پہ ہم نے فیصلہ کیا. وہ تو 13 سے بھی کم کر رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن 13 پہ ہماری بہرحال بات ہوئی. 13 روپے کی پھر ہم نے ان کو ریویو پٹیشن نیپرا کو دی ہے جس کے اوپر وہ ہیئرنگ ہوگی اور اس کے اوپر بڑھے گا. لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہاں ایک تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کم لگیں گے جب ہم ریٹ ریوائز کر لیں گے، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کم تھے، نمبر 1. اور نمبر 2 جی بالکل یہ ریٹ جو کہ 1.5 سال سے عمران خان نے 2 سال سے نہیں کرے تھے آنول ری بیسنگ اور ڈیلے کری تھی 2 سال سے، وہ ری بیسنگ ہوگی جس کی وجہ سے 1600 ارب روپے کا حکومت کو نقصان تھا. مگر 50% پورسٹ کنزیومرز جو ہے اس کا 1 پیسے کا ریٹ نہیں بڑھے گا، نمبر 1. اور نمبر 2 جو پنجاب کے کنزیومرز ہیں اس کو پنجاب حکومت نے 100 یونٹ تک کے تمام صارفین کو، جو کہ میرے خیال سے 44% صارفین بنتے ہیں، ان کے بل ان کو پنجاب حکومت نے گارنٹی کریں کہ ہم سارے کے سارے دے دیں گے. وہ تو حمزہ شہباز نے کیے تھے نا، دیکھتے پرویز الہی صاحب کریں گے نہیں کریں. جی بھائی اگر پرویز الہی صاحب آئے تو نا، یہ اگر کہاں سے آ گیا، اور آپ کو لگتا ہے اگر پرویز الہی نہیں آئیں گے تو عمران خان صاحب آپ کو حکومت کرنے دیں گے اور یہ سارے مشکل فیصلے کرنے دیں گے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے فچ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ایک وجہ ہے پاکستان کے اس وقت کرائسس کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، عمران خان کو آپ ان کا مینڈیٹ ہے حکومت نہ بنانے دیں، اور پھر اس کے بعد حمزہ شہبازی کو رہنے دیں اور پھر انسٹیبلٹی کریٹ کریں، اور پھر بول رہے ہوں کہ دیکھیں فنڈامنٹلز تو نہیں لگتے مگر روپیہ پتہ نہیں کیوں گر رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ پتہ نہیں کیوں گر رہی ہے.
تو بھائی شاہزیب خانزادہ صاحب، میں آپ جیسا کہ شارٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی تک دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں سیریسلی معیشت کے مسئلے میں زیادہ الجھا ہوا ہوں. پنجاب کا میں منٹ بائی منٹ خبر نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن بہرحال 22 تاریخ تک ابھی الیکشنز ہوں گے، پھر پتہ چلے گی.